حق سے میری کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، پھر بھی ہم جب فیس بک یا کسی دوسری سوشل میڈیا سائٹس پر بات کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے ہم برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دل اب بھی ماننے کو تیار نہیں کہ وہ اب ہم میں نہیں رہے، اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں۔ اب ان کے فن پارے ہی ہمارے درمیان رہ گئے ہیں۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ منٹو کے بعد جوگیندر پال نے افسانچہ نگاری کو سنوارنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ ان کے بعد کئی ایک افسانچہ نگاروں نے اپنے نئے نئے زاویے پیش کیے۔ ایم.اے. حق نے بھی اپنا حصہ ڈالا اور خوب ڈالا۔ ان کا مجموعہ نئی صبح جب میرے سامنے آئی تو میں چونک گیا۔ ایسا تیکھا پن، کہانیت سے بھرپور افسانچے دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ منجھا ہوا قلم ہے۔ گو کہ اور بھی بہت سارے افسانچہ نگار بہت اعلیٰ لکھ رہے ہیں، لیکن ایم.اے. حق کے افسانچے کہانیت کی وجہ سے مجھے ہمیشہ پسند آئے۔ آج جب وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں تو ان کی اہمیت کا احساس ہو رہا ہے۔ ان کے بارے میں ان کے ہم عصر کیا کہتے ہیں، درمیان میں آپ سنتے رہیں گے۔ ان کی کاوشوں کے ساتھ ہم عصروں کے تاثرات بھی سناتا جاؤں گا۔ تو تاثرات بیان کرنے والے افسانچہ نگاروں کا میں نے مختصر تعارف بھی کرا دیا ہے تاکہ جو انہیں نہیں جانتے ہیں وہ ان کے قد و قامت کو سمجھ سکیں۔ چلیے ان کے افسانچوں کی طرف۔ 3 افسانچے انہی کی آواز میں سنتے ہیں۔ یہ افسانچے ایم.اے. حق صاحب نے دنیائے افسانچے کے لیے خاص طور پر ریکارڈ کر کے بھجوایا تھا، جسے آپ نے دنیائے افسانچہ پر پہلے بھی سنا ہوگا، لیکن آج جب ان کی آواز مٹی اوڑھ کر سو چکی ہے، قبر میں گم ہو چکی ہے، تو اس آواز کو نم آنکھوں سے دل پر پتھر رکھ کر سنی۔ ان کا افسانچہ انہی کی زبانی۔ جب ہم افسانچہ نگاری کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسے کئی نام سامنے آتے ہیں جنہوں نے اس صنف پر بھرپور کام کیا۔ انہی میں سے ایک جناب ایم.اے. حق ہیں۔ اب تک ان کے 2 مجموعے میری نظروں سے گزر چکے ہیں، شاید اور بھی ہوں، لیکن مجھ تک نئی صبح اور ڈنک یہ 2 مجموعے پہنچے ہیں۔ ادھر ادھر چھپنے والے افسانچے بھی نظروں میں آتے رہتے ہیں۔ آئیے ان کے افسانچے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ افسانچے کا عنوان ہے خیمہ۔
پپو ٹیپ بند کر دو، اذان ہو رہی ہے۔ ممی نے کچن سے ہانک لگائی، لیکن پپو بدستور گانا سنتا رہا۔ ارے سنتے کیوں نہیں؟ بہرے ہو گئے ہو کیا؟ کہا نا کہ اذان ہو رہی ہے، بند کرو یہ گانا وانا۔ غصے میں تمتماتی ممی کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ تو اہل حدیث کی اذان ہے ممی۔ معصوم پپو کا جواب سن کر ممی ٹھگی سی کھڑی رہ گئی۔ افسانچے کا عنوان ہے خطرہ۔ کیوں جی انور، سنا ہے تم آج کل خوب شراب پینے لگے ہو؟ یہ اچھی بات نہیں ہے، قرآن نے اس کی سخت ممانت ہے، اور پھر یہ تمہارے لیے تو اور بھی مضر ہے۔ میرے لیے؟ وہ کیسے؟ تمہیں 2 لڑکوں کے علاوہ ایک خوبصورت لڑکی بھی ہے۔ افسانچے کا عنوان ہے ڈنک۔ نو آموز کہانی کار اپنے پڑوس کے ایک نامور افسانہ نگار کے تنقیدی رویے سے بے حد نالاں تھا۔ وہ ہمیشہ ان کی تحریروں میں خامیاں نکال کر اس کی حوصلہ شکنی کیا کرتا تھا۔ ایک دن بڑے احتیاط سے اس نے ایک کہانی تیار کی اور اسے لے کر ان کے پاس جا پہنچا۔ نہایت بکواس لکھتے ہو تم، یہ بھی کوئی کہانی ہے؟ کہانی کو غور سے پڑھنے کے بعد وہ اس پر برس پڑے۔ کہانی لکھنا تمہارے بس کی بات نہیں، سمجھے؟ پھر قدرے نرم لہجے میں گویا ہوئے، کیوں اپنا اور میرا قیمتی وقت برباد کرتے ہو؟ لیکن اس بار وہ نوآموز کہانی کار بالکل نروس نہیں ہوا اور نہایت مضبوط اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا۔ سر، یہ آپ کی ہی کہانی ہے جو 20ویں صدی کے جنوری 1970 کے شمارے میں منزل ابھی دور ہے کے عنوان سے شائع ہوئی تھی۔ میں نے تو صرف عنوان اور کرداروں کے نام ہی تبدیل کیے ہیں۔ خالد شیخ طاہری کا شمار ان تیز قلم افسانچہ نگاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے نہایت کم وقت میں افسانچہ نگاری میں اپنا مقام بنا لیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ایم اے حق ایک زبردست تخلیق کار اور افسانچوں کی دنیا کا ایک بڑا نام تھے۔ میرے لیے افسانچہ نگاری میں استاد کا مقام رکھتے تھے۔ دنیائے افسانچہ میں ان کے افسانچے سنے تو بہت کچھ سیکھا۔ ان کے افسانچے فیس بک کے بھی مختلف گروپ میں نظر آئے، وہاں بھی پڑھے۔ کئی جگہ پہ ان کے شائع شدہ افسانچے بھی نظر آئے، انہیں بھی پڑھا۔ ان کے افسانچوں کی کاٹ ذہنوں کو جھنجھوڑ دیتی تھی۔ ان کی کمی ہمیشہ محسوس ہوگی۔ اور اب سنتے ہیں حق صاحب کا ایک تیکھا افسانچہ، عنوان ہے سلسلہ۔ ایم اے حق کا ایک اور افسانچہ سنتے ہیں، عنوان ہے سلسلہ۔ میں نے 3 کے بعد جب چوتھی اور آخری بہن کی شادی کی تو سوچا کہ اب میں فکر و تردد کے بندھن سے مکمل طور پر آزاد ہو جاؤں گا، لیکن یہ میری خام خیالی تھی۔ تب تک میری بیٹی جوان ہو چکی تھی۔ علیم اسماعیل لکھتے ہیں، ڈاکٹر ایم اے حق زندگی بھر افسانچے کی آبیاری کرتے رہے۔ جوگندر پال کے بعد میری نظر سیدھی حق صاحب پر جا ٹھہرتی ہے۔ وہ ایک اچھے افسانچہ نگار ہونے کے ساتھ ساتھ افسانچے کی بہترین ناقد بھی تھے۔ اس کے علاوہ
وہ نئی نسل کے خوب حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ ان کے یوں چلے جانے سے یقیناً ایک خلا پیدا ہوا ہے، صنف افسانچہ کا ایک ستون گر گیا ہے۔ جب تک افسانچہ قرطاس کی زینت بنتا رہے گا تب تک حق صاحب کا ذکر ہوتا رہے گا کہ اردو افسانچے کی تاریخ ان کے ذکر کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ حق صاحب کا ایک اور طنزیہ افسانچہ سنتے ہیں جس کا عنوان ہے حل۔ حق کا افسانچہ سنتے ہیں، عنوان ہے حل۔ 30 سالہ لڑکی کے لیے ایک مناسب سا رشتہ چاہیے۔ آپ لڑکی کے کون ہیں؟ جی میں اس کا چاچا ہوں۔ ٹھیک ہے، مل جائے گا۔ لڑکی کا قد 4 فٹ 10 انچ، تعلیم نن میٹرک، رنگ سانولا۔ لڑکی کے پتا کرتے کیا ہیں؟ جوشی ہیں جی، اور کچہری میں پیپل کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر لوگوں کے مسائل کا حل بتاتے ہیں۔ آکاش مغل پاکستان میں افسانچہ نگاری میں نہایت تیزی سے اپنا مقام بنا رہے ہیں۔ ان کے تاثرات بھی سنیں۔ وہ لکھتے ہیں، افسانچے کا معتبر حوالہ اردو افسانچے کی آبرو جناب M.A. حق، جنہیں مرحوم لکھتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے، اردو افسانچے کے امام کا درجہ رکھتے تھے۔ آپ کی رحلت اردو ادب کا ناقابل تلافی نقصان ہے۔ آپ کے انتقال سے اردو افسانچہ یتیم ہو گیا۔ نئے افسانچہ نگاروں کی ایک بڑی کھیپ M.A. حق مرحوم سے متاثر تھی۔ آپ نئے لکھنے والوں کے لیے مشفق و مہربان استاد کا درجہ رکھتے، ان کی حوصلہ افزائی فرماتے، افسانچے کی فنی پہلوؤں پر ان کی رہنمائی فرماتے اور لکھنے پر اکساتے۔ مجھے اس وقت خوشگوار حیرت ہوئی جب رحلت سے تقریباً 1 ماہ قبل ایک روز میسنجر پر ان کا میسج آیا، جس میں آپ نے میرے افسانچوں کی کھل کر تعریف کی اور میری بھرپور حوصلہ افزائی فرمائی۔ پھر مجھے کہا کہ اپنا ای میل ایڈریس ارسال کریں، میں آپ کو افسانچہ اطفال کے حوالے سے اپنی کتاب اونچی اڑان بھیجنا چاہتا ہوں، پڑھ کر اپنی گراں قدر رائے سے ضرور نوازیں۔ آپ نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ میرے افسانچے اطفال پاکستان میں بھی شائع کرائیں۔ مجھے بہت خوشی ہوگی۔ کہاں میں، کہاں یہ مقام، اللہ اللہ! اتنے عظیم افسانچہ نگار کی جانب سے مجھ ناچیز کی یہ حوصلہ افزائی جو کسی بڑے اعزاز سے کم نہیں، آپ کے بڑے پن کے ساتھ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ آپ صرف بڑے ادیب ہی نہیں، ایک عظیم انسان بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ M.A. حق مرحوم کی کامل مغفرت فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں بلند درجات عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم سنتے ہیں M.A. حق کا ایک عمدہ افسانچہ فرض شناس۔ M.A. حق کا افسانچہ سنتے ہیں، عنوان ہے فرض شناس۔ چوراہے پر ٹریفک پولیس نہایت بے دلی سے کھڑا اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا۔
اس کی آنکھوں میں مایوسی کا سایہ منڈلا رہا تھا۔ آتی جاتی گاڑیوں کو وہ لاپرواہی سے ادھر ادھر جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اچانک وہ محتاط ہو کر ایک جانب دیکھنے لگا۔ آنکھوں میں عجیب قسم کی چمک اوڑھ کر آئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سامنے سامانوں سے لدا ہوا ایک ٹرک آ رہا تھا۔ ارشد منیم افسانچہ کلب مالیر کوٹلہ کے صدر ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، جب بھی ایم حق صاحب کا نام لبوں پر آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو اپنے آپ بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سچ ہے، معصوم اور پیارے صرف بچے ہی نہیں ہوتے، بڑے بھی ہوتے ہیں۔ انہی پیاروں میں سے وہ بھی ایک تھے، ہمارے حق صاحب۔ میں جب بھی حق صاحب سے ملا، وہ مجھ سے ملتے ہی سب سے پہلے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سامنے والے سے کہتے تھے، یار ہم دونوں کی ایک تصویر لینا۔ بس اب تو ان کی یادیں ہی رہ گئی ہیں۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ طنزیہ افسانچے بھی غضب کے ہوتے ہیں۔ ان کا ایک افسانچہ سنتے ہیں، عنوان ہے لیٹ لطیف۔ ایم اے حق کا افسانچہ سنتے ہیں، عنوان ہے لیٹ لطیف۔ جے بھارت ڈیلکس کوچ پٹنہ سے ٹھیک 9:15 بجے چلی تھی۔ گاڑی میں سوار مسافروں کو کیا پتا تھا کہ بہار شریف میں اچانک فساد پھوٹ پڑے گا اور ایک فرقہ کے سارے افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ صبح اخبار رانچی ایکسپریس دیکھ کر اسے سکون ملا۔ ہیڈ لائن تھی، بہار شریف میں فساد۔ نیچے لکھا تھا، پٹنہ سے چلی جے بھارت ڈیلکس کوچ میں سوار ایک فرقہ کے تمام مسافر مار ڈالے گئے۔ مرنے والے کے ورثاء کو 2 لاکھ روپے اور گھر کے ایک فرد کو نوکری ملے گی۔ اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ دوسری جانب گڈو کے پاپا تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ رات کو میری گاڑی، آپ تو ہمیشہ سے ہی لیٹ لطیف رہے ہیں، کہہ کر اس نے زور سے کریڈل پٹک دیا۔ نشاط یاسمین خان کا شمار اچھے افسانچہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ وہ ان الفاظ میں ایم اے حق کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں، فیض احمد فیض نے کہا تھا کہ ادب کی کوئی زمین نہیں ہوتی، مگر ادب کی باقاعدہ زمین ہوتی ہے۔ اور ہم سر پرویز بالگرامی اور ان کے چینل کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے نہ صرف انڈیا، جرمنی، سویڈن، UK، امریکہ، کینیڈا، بنگلہ دیش، یعنی کہ دنیا بھر کے قلم کاروں کو پاکستان میں متعارف کروایا۔ ایم اے حق کو بھی ہم نے دنیائے افسانچہ کے توسط سے سنا، پہچانا۔ ایم اے حق انڈیا میں تو کافی عرصے سے لکھ رہے تھے، مگر ہم نے انہیں اب پڑھا تو جانا کہ وہ ایک نابغہ روزگار ادیب تھے، جن کے جملوں کی کاٹ اور حالات و واقعات پر گرفت لاجواب تھی۔ وہ افسانچے کی باریکیوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے۔ ہمارے لیے ان کے فن پر لکھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہم ان کے سامنے طفل مکتب ہیں۔ ابھی تو ہمیں ان سے بہت
कुछ सीखना था कि वो सूए अदम सिधार गए। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। M.A. हक, इनका अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है खौफ। रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। मूसलाधार बारिश हो रही थी। गफूर मियाँ हाथ जोड़े इलाके के मवेशी डॉक्टर के पास गिड़गिड़ा रहा था। हुजूर, माई बाप, जल्दी चलिए, नहीं तो हमारी गैया मर जाई। हुजूर, 2 दिन से कुछ खाई पी नहीं है, सूख के काटा हो गई है बेचारी। अरे भाई, इस बारिश में हम कैसे जाएं? ड्राइवर भी घर चला गया है। डॉक्टर ने उज़्र पेश किया। हम ऑटो रिक्शा लाए हैं हुजूर, नज़दीक है यहाँ से, ज़रा जल्दी। ठीक है, चलो। कहाँ है ऑटो? डॉक्टर ने अपना बैग थामते हुए कहा। सुनिए, कहाँ जा रहे हैं इतनी रात को? डॉक्टर की बीवी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने उस वक्त ये बताना मुनासिब ना समझा कि उसने उस शख्स की आंखों में गाय की ममता से ज़्यादा एक अनजाने खौफ की परछाई देखी है। दौरे हाजिर में अफसानचा निगारी में एक बड़ा नाम बशीर मालिर कोटलवी का भी है। डॉक्टर M.A. हक और मोहम्मद बशीर मालिर कोटलवी की दोस्ती का एक किस्सा ईमेल किया है जनाब मोहम्मद अलीम इस्माइल ने। वो लिखते हैं, 18 मई 2021 को डॉक्टर M.A. हक का इंतकाल हो गया। इसके 2 दिन बाद मोहम्मद फारूक कादरी कश्मीर से मोबाइल पर मेरी गुफ्तगू हो रही थी। हम दोनों डॉक्टर M.A. हक के मुतालिक बात कर रहे थे और उन्हें याद कर रहे थे। फिर मोहम्मद बशीर मालिर कोटलवी की बात निकली तो मैंने कहा कि बशीर साहब हक साहब के यूं चले जाने से बहुत रंजीदा हो गए हैं। तब फारूक कादरी ने उनकी दोस्ती का एक किस्सा सुनाया। वाकया यूं है कि फारूक कादरी ने अपना PhD का मुकाला 1980 के बाद हिंदुस्तान के मशाहिर अफसानचा निगार तफहीम व तज़िया से मुतल्लिक़ बशीर मालिर कोटलवी को फ़ोन किया और पूछा। मैं अपने PhD के मकाले में मंटो और जोगिंदर पाल के बाद तीसरे और चौथे नंबर पर आप और डॉक्टर M.A. हक का जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन मैं तजब्जुब में हूँ कि आप दोनों में से किसका जिक्र पहले करूँ। तब बशीर मालिर कोटलवी ने जवाब दिया, M.A. हक ने अफसानचे पर ज़्यादा काम किया है, इसलिए आप मुझसे पहले हक का जिक्र करें। इसके बाद फारूक कादरी ने डॉक्टर M.A. हक को कॉल की और यही मसला उनके सामने रखा। तब डॉक्टर M.A. हक ने जवाब दिया, मैंने बशीर मालिर कोटलवी के अफसानचों से मुतासिर होकर अफसानचे लिखने की शुरुआत की, लिहाजा बशीर मालिर कोटलवी मेरे सीनियर हुए, इसलिए आप उनका जिक्र मुझसे पहले करें।
इस वाक़े से दो बड़े अफसानचा निगारों का बड़ापन खुलकर सामने आ रहा है। उनका एक और अफसानचा सुनिए जिसमें उन्होंने बड़े शहरों का एक ऐसा मसला बयान किया है जो मामूली भी है और अहम भी। इमी हक का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है, मैं क्या करूं। होटल की तलाशी ली जा रही थी। हर कमरे के बाहर पुलिस तैनात थी। इंस्पेक्टर एक एक रूम खुलवाने के लिए कॉल बेल बार बार दबा रहा था। बाहर निकलने वाले लोगों से सवालात कर रहा था। एक कमरा खुला, सामने एक मर्द दिखाई दिया जिसके पीछे एक नाटे कद की औरत खड़ी थी। पुलिस इंस्पेक्टर की आंखों में मुसर्रत की किरणें फूट पड़ी। क्या नाम है आपका? जी अर्जुन सिंह। उस शख्स पर घबराहट तारी थी। और ये कौन है? इंस्पेक्टर ने औरत की जानिब इशारा किया। ये मेरी वाइफ है। कहाँ से आए हो? इसी शहर से। हाँ, क्यों? इंस्पेक्टर सख्त मुताज्जुब था। बात दरअसल बात यह है कि जॉइंट फैमिली, घर छोटा, मारे शर्म और हिचकिचाहट के अर्जुन आगे बोल ना सका। इंस्पेक्टर के होंठों पर एक मसरूर मुस्कुराहट तैर गई। जुमला अधूरा होने के बावजूद वो मतलब समझ चुका था। सिराज फारूकी लिखते हैं, हक साहब बड़े मिलनसार, खुश मिजाज और मुखलिस इंसान थे। अक्सर उनसे बातें होती रहती थीं। 2-3 बार मुलाकात का भी शर्फ हासिल हुआ। बड़ी बेतकल्लुफ़ी से मिलते थे। जब भी बात करते हंस के बात करते। कभी किसी बात का बुरा नहीं मानते। अगर कभी कोई नामुनासिब फ़िक्रा या कलमा निकल जाए तो हंसकर कहते, नहीं ऐसा नहीं, अभी पिछले दिनों 22 अप्रैल 2021 को बात हुई थी। बड़ी लंबी गुफ्तगू थी। मैंने कहा, हक साहब एक अफसानचा हुआ है, बोरिंग। उन्होंने मोहब्बत आमीज़ लहजे में कहा, सुनाओ। मैंने सुनाया तो पहले हंसे, फिर बोले, अच्छा, बहुत अच्छा, मुझे पसंद आया, लेकिन तुम्हारा तो ध्यान। मैंने कहा, हक साहब क्या करें, हम लोग जो पढ़ते हैं, सुनते हैं और देखते हैं वही तो सामने आएगा ना। हाँ, उन्होंने हंसकर जवाब दिया, सच कहते हो, पिछले दिनों मैं भी एक वाक़या पढ़ा था। उसी पर एक अफसानचा दिमाग में चल रहा है, लिखा नहीं। क्या है आइडिया? आपको सुनाता हूँ, सुनकर बताओ कैसा है। मैंने कहा, सुनाइए। उन्होंने अपने मखसूस लबो लहजे में सुनाया। मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा और मैंने भरपूर दाद दी। वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, है ना धमाकेदार? हाँ बिल्कुल, कारी शशदर रह जाएगा। हाँ, क्लाइमेक्स पर आएगा तो सोचेगा, ओहो तो ये बात। मैंने कहा, बिल्कुल। और यूं ही काफ़ी बातें हुई। कल जब खबर आई तो मुझे यकीन ही ना हुआ। बीमारी की तो खबर आई थी, हम सब दुआगो थे, लेकिन ये खबर दिल दहला गई। मुझे तो यूं लग रहा है हक साहब कोई अफसानचा सुनाते सुनाते क्लाइमेक्स से पहले स्टेज से उतर गए हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हक साहब
अभी स्टेज पर आएंगे और अपना अफसानचा मुकम्मल करेंगे। मगर नहीं, अफसानचा मुकम्मल हो चुका है। यही तो क्लाइमेक्स था। हक साहब अपनी ज़िंदगी का अफसानचा मुकम्मल करके दुनिया की स्टेज से उतर चुकी हैं। आपका एक अफसानचा जिसका उन्वान है हसरत, जो घर घर की कहानी है, इसे सुनते चलिए। इनमें हक का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है हसरत। गली में बैंड बाजे की आवाज़ सुनकर आटा गूंथते हुए 35 साला बिल्किस के हाथ यकायक रुक गए। वो सोचने लगी, लगता है डीएसपी साहब की बेटी की बारात आ गई है। उसने सर्द आह भर के बोसीदा खाट पर लेटे अपने बीमार बाप पर एक हसरत भरी निगाह डाली और अपने काम में मशगूल हो गई। बेटी की दर्दनाक नजरों की ताब न लाकर वो मुंह फेर कर सो गया। रौनक जमाल का शुमार इंडिया की मातबर अफसानचा निगारों में होता है। बहुत तेजी से लिखते हैं, ज्यादा लिखते हैं और अच्छा लिखते हैं। हक साहब के करीबी दोस्तों में थी। अपने तासुरात उन्होंने कुछ इस तरह के भेजे हैं। लिखते हैं, हक का परवाना M.A. हक। M.A. हक साहब से मेरे घरेलू ताल्लुकात थे। मैं 2 बार उनके दौलत कोदे पर पहुंचा। वो भी मेरे गरीब खाने पे 3 बार या 4 बार आए। पहले महनामा शायर के गोशे रौनक जमाल के इजरा पर, फिर अफसानचों के मजमूए पिंजरे का आदमी के रस्म इजरा पर, फिर ऑल इंडिया अफसानचा एक आदमी के 2 रोजा सेमिनार में शिरकत के सिलसिले में। वो खालिस अफसानचे के आदमी थे। उन्हें दिव्यांगी की हद तक अफसानचे से लगाव था। वो बर्रे सगीर के नामवर अफसानचा निगारों में से एक थे। दिल खोलकर अफसानचों पे तबसरे किया करते थे, जिससे अफसानचा निगार फैज़याब हुआ करते। अफसानचा सिंह को हक साहब ने घोल कर पी लिया था। वो अफसानचे की बारीकियों से बखूबी वाकिफ थे, इसलिए वो किसी के भी अफसानचे में कमजोरियों, खामियों और कमियों पर तवज्जो मबजूल करा दिया करते थे, क्योंकि वो हक गोई के कायल थे और अदब ही में नहीं, हर मामले में वो हक परस्त थे। अफसानचा निगार उनके मशवरों को दिल से तस्लीम भी किया करते थे। मुझसे भी मेरे कई अफसानचों पर तफसीली गुफ्तगू हुआ करती थी। उनके मशवरे मुफीद हुआ करते थे। उनके समझाने का अंदाज भी दिल फरेब था। नौमश्क हजरात की वो दिल खोल कर रहनुमाई करते थे। उनके इस तरह चले जाने से उर्दू ज़बान व अदब का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वो सैमाही अनवारे तख्लीक नामी रिसाला भी निकाला करते थे। वो नाम और शख्सियत देख कर नहीं, बल्कि अफसानचे का मेयार देखकर अफसानचे शामिल करते थे, जिससे कई अफसानचा निगार रूठ भी जाया करते थे। ऑल इंडिया अफसानचा अकादमी की तश्कील और मुझे अकादमी का सदर बनाने में
ان کا اہم رول تھا۔ ان کی اس عنایت کے لیے میں تاحیات ممنون و مشکور رہوں گا۔ ان کے اچانک چلے جانے کا میں اپنا ذاتی نقصان گردانتا ہوں۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اب میں چاہوں گا کہ علم ایک حق کا ایک افسانچہ ایسا سناؤں جو مجھے بہت پسند ہے۔ عنوان ہے ایک سبب۔ اردو کی بدحالی کا سبب کیا ہے اس افسانچے میں آپ کو نظر آ جائے گا۔ علم حق کا ایک اور افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے ایک سبب۔ پروفیسر سراج احمد آج کافی خوش تھے، اور کیوں نہ ہوتے۔ اردو کی بدحالی کے اسباب کے موضوع پر ان کا ایک ٹی وی پروگرام 8 بجے شب کو ٹیلی کاسٹ ہونے والا تھا۔ انہوں نے اپنے تمام دوستوں اور ملنے جلنے والوں کو پروگرام سے لطف اندوز ہونے کے لیے اپنے گھر مدعو کیا تھا۔ لگ بھگ سارے لوگ آ گئے تھے۔ 8 بجنے میں بس 2 ہی منٹ باقی تھے کہ بجلی چلی گئی۔ "The light has gone, پاپا", سراج احمد کا چھوٹا لڑکا چلایا۔